بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ ہمارا سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، جو ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 40 ہوگا۔ اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹاپک جو اس وقت ہم کور کر رہے ہیں مارگیج فائنانس کے حوالے سے، ہاؤسنگ فائنانس ان پاکستان، ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ پالیسیز کی بات کی تھی، کچھ پروسیجرز کی بات کی تھی، اور ہم نے آپ کو کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی تھیں جو پاکستان میں بینک سامپل کے طور پر ایک ایگزامپل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو نارملی پاکستان میں بینکس آپریٹ کر رہے ہیں اور جو مارگیج کے پروڈکٹس آفر کرتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں۔ پچھلے لیکچر میں پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ پروڈکٹ فیچرز کی بات کی تھی۔ یہ جو مارگیج کا پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ کیا ہیں۔ نارملی اس میں ہم بات کرتے ہیں کسٹمر ٹائپ کی، پھر اس میں بات ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا اماؤنٹ منیمم اور میکسیمم رکھنا ہے۔ تو نارملی بینک یہاں پر 5 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ 20 ملین تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں مختلف اور فیچرز ہوتے ہیں، لائک اس میں مارک اپ ریٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ فلوٹنگ ریٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ فکس کے بھی چانسز ہوتے ہیں، لیکن جو کہ ایک پریکٹس دیکھی گئی ہے وہ فلوٹنگ ریٹ کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو کولیٹرل کا کانسیپٹ ہے کہ آپ بینک کو جو کولیٹرل ایک طرح سے سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے کسٹمر، وہ وہی پراپرٹی ہوتی ہے جس کو بینک فائنانس کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کولیٹرل کا ہونا ضروری ہے، ادروائز یہ ایڈوانس جو ہے وہ انسیکیورڈ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے پیرامیٹرز ڈفر کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیٹ ایکوٹی کی بات ہوتی ہے، اور اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک پروڈینشلز یہ ہوتا ہے 85-15، لیکن نارملی جو بینک فکس کرتے ہیں وہ 80-20 کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پھر اس میں ڈسبرسمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ڈسبرسمنٹ ٹرانچز میں ہوتا ہے، اور ٹرانچز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لون جو کہ ایک کنسٹرکشن کے لیے دیا جا رہا ہے وہ یکمشت نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ کنسٹرکشن کے سٹیجز کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈسبرس ہوتا ہے مختلف ٹرانچز کے اندر۔ لیکن اس کے برعکس اگر لون لیا جا رہا ہے آؤٹ رائٹ پرچیز کے لیے، تو ظاہر ہے اس میں پھر یکمشت ٹوٹل پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ڈسبرسمنٹ کا کانسیپٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر جو فیچرز میں اور چیزیں آتی ہیں، اس میں سٹیٹس ہوتا ہے کسٹمر کا، اس کو پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر پاکستان نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے تو وہ سٹیٹس بھی ایک طرح سے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر بات کرتے ہیں ہم کہ اس کی ایج کا جو تعلق ہوتا ہے، کہ ایج نارملی منیمم 21 ایئرز ہوتی ہے، اور میکسیمم جو کہ 60 ایئرز کی ریٹائرمنٹ ایج ہے، وہ ایک طرح سے اس میں بینچ مارک رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا امپلائمنٹ کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کسٹمر نے اگر سروس میں ہے، انوالو ہے، وہ سیلریڈ پرسن ہے، تو کم از کم اس کی 2 سال کی سروس ہونی چاہیے، اور اس 2 سال میں 1 سال کرنٹ امپلائر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یا اس کے برعکس اگر وہ سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہے یا سیلف امپلائڈ بزنس مین ہے، تو پھر اس میں 2 سال کی کنڈیشن ہے کہ وہ 2 سال سے اس پروفیشن یا اس بزنس میں انوالو ہو۔ اور پھر اس میں آخر میں ہم 2 اور پوائنٹس تھے فیچرز میں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ ایک پرسنل گارنٹی کے حوالے سے تھا، یہ وہ آسپیکٹ ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر بینک جو بارڈر لائن کیسز ہیں اس میں اگر ایڈیشنل سیکیورٹی کے طور پہ، ایڈیشنل کمفرٹ کے طور پہ کوئی گارنٹی لینا چاہتا ہے ایسے سورس سے جو بینک کو ایکسیپٹیبل ہے، تو ایک یہ بھی ایک اس کے اندر آسپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں آخری چیز جو تھی وہ ری پیمنٹ کی ٹرمز کا حوالہ تھا، اور جس میں امورٹائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ایکول منتھلی انسٹالمنٹس جو کسٹمر پے کرتا ہے وہ فیچرز کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کسٹمر کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو وہ ایکول منتھلی انسٹالمنٹ ری پے کر رہا ہے، بینک کا لون واپس کر رہا ہے، اس منتھلی ایکول انسٹالمنٹس کے اندر کچھ پورشن جو ہوتا ہے وہ مارک اپ کا ہوتا ہے، اور کچھ پرنسپل ری پیمنٹ کا ہوتا ہے۔ یہ کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا، کسٹمر کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹرکی ایشو ہوتا ہے جس میں اکثر کسٹمر جو ہے نا وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے آن بیہاف آف دا بینکس، جو ان کی بینکس کے کنسرن لوگ ہیں، کہ کسٹمر کو پراپرلی اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں۔ یہ چیزیں جو فیچرز نارملی، اور اس کے علاوہ کچھ اور فیچرز بھی بینکوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مارگیج فائنانس کا جو پروڈکٹ ہے اس کے یہ سیلینٹ فیچرز ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پروسیجرز کی بات کی تھی۔ پروسیجرز کے حوالے سے ظاہر ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ پالیسیز جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائی تھیں، جب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے،
جب ایک طرح سے اس کو ایکشن میں لانے کا بات آتی ہے تو پھر پروسیجرز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. کنسرنڈ اسٹاف کو، کنسرن ڈپارٹمنٹ کو، کنسرن سیکشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پالیسیز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. اور اس میں پہلی چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی وہ تھا ایک طرح سے پری اپروول پروسیس. پری اپروول پروسیس میں جو ٹیمیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں وہ سیلز کی ٹیم ہوتی ہے، اور جو کریڈٹ پرپوزل ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو پریزنٹ اٹ ٹو دا کریڈٹ کمیٹی فار اپروول، یہ وہ ٹیمز ہوتی ہیں. اور یہ ظاہر ہے جب کریڈٹ پرپوزل بنانے سے پہلے کسٹمر کو اپروچ کرتے ہیں اور کسٹمر سے کچھ ڈاکومنٹس لیے جاتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے تھے. یہ تقریباً 14 کے قریب ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اس میں میجر ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں جو کسٹمر سے لیے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے لون اپلیکیشن فارم ہوتا ہے. یہ نارملی بینکس بہت ڈیٹیل میں بناتے ہیں. اس کے مختلف کالمز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک بینک کسٹمر کا پروفائل سامنے آتا ہے اور کسٹمر ایک طرح سے اس کو سائن کرتا ہے اور ایک طرح سے وہ اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، وہ انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ جو اس کے اندر ڈیٹیلز دی گئی ہے وہ ایکوریٹ ہے، وہ صحیح ہے اور کسی قسم کی کنسیلمنٹ نہیں ہے. اس کے بعد ظاہر ہے جو اور ڈاکومنٹس جو میجر ہیں وہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہے جو کہ کسٹمر کا اور بینک کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے. فوٹوگرافس ہوتی ہیں، CNIC کی کاپی ہوتی ہے جو نادرا سے ویریفائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلری کا جو ایک امپلائمنٹ کا جو ایک لیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور BBFS کا کانسیپٹ ہے جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے، بیسک بورورز فیکٹ شیٹ، اس کے اندر بھی کسٹمر کا ایک بریف سا پروفائل ہوتا ہے. تو یہ انیشلی ڈاکومنٹس لینے کے بعد پرپوزل پریپیئر کیا جاتا ہے اور پھر وہ کریڈٹ کمیٹی کو یا مختلف جو آتھرائزیشن کے لیولز ہیں اپروول کے حوالے سے ڈپینڈنگ آن دی لون اماؤنٹ یہ ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور جب یہ اپروول ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپروول کا جو اپرووڈ لمٹ ہوتی ہے یا اپرووڈ لون ہوتا ہے وہ پھر ایک طرح سے کیٹ کو جاتا ہے. کیٹ کا ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک بہت اہم رول ہے اور اس کو ہم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا نام دیتے ہیں. کیٹ جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں میجر یہ ہے کہ جارا جو اپرووڈ پروسیس اس کے پاس آیا ہے، جو اس کے پاس لمٹ آئی ہے، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے، اس کو انشور کرنے کے لیے جب تک کیٹ سیٹسفائی نہیں ہوگا یہ ڈسبرسمنٹ نہیں ہوگی. لون جو ہے ان دی فارم آف فیڈنگ دا لمٹ ان دا کسٹمر اکاؤنٹ اور کریڈٹنگ دا لون اکاؤنٹ ان دی کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ آف دا کسٹمر، کیٹ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور خاص طور پہ مارگیج کے حوالے سے جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے کہ بینک نے جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر اپنا ٹائٹل جو ہے وہ ایک طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو پرفیکٹ کرنا ہے. اس میں بہت ساری ایکسٹرنل ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں. اس میں ظاہر ہے جو کیڈ ہے اس کا تعلق جو لیزون ہوتا ہے وہ لائر کے ساتھ ہوتا ہے، ویلیویٹرز کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ باڈیز ہیں جو گورنمنٹ کی باڈیز ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ تحصیلدار ہوتا ہے، کچہری کا اس میں بہت کام ہوتا ہے. اس کے اندر مختلف ہاؤسنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، یا اگر ہم بات کریں LDA کی، KDA کی یا CDA کی، وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ ان ساری فارمیلٹیز کو دیکھیں کہ وہ فلفل ہو رہی ہیں نہیں ہیں یا نہیں، تاکہ الٹیمیٹلی جب ڈسبرسمنٹ کی جائے تو ساری چیزیں ان آرڈر ہوں. اور یہاں پر اکثر بینکنگ کمیونٹی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ لون کی ڈسبرسمنٹ سے پہلے آپ کسٹمر سے جو کچھ سائن کروا لیں گے فرینکلی وہ سائن کر دے گا، لیکن ونس دا لون از ڈسبرسڈ، اس کو لون مل گیا اور کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوں گے. پریکٹیکلی جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ریئل لائف کیسز سامنے آتے ہیں تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ کیٹ جب یہ ساری فارمیلٹیز کو انشور کرتا ہے تو اس کے بعد ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کیٹ جو ہے وہ ایک طرح سے آفر لیٹر پریپیئر کرتا ہے جس کا اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے. اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پراپرلی ویٹڈ ہوتی ہیں لائر سے، اور وہ کسٹمر کو ایک طرح سے آفر لیٹر بھیجا جاتا ہے جس کو کسٹمر کاؤنٹر سائن کرتا ہے کیونکہ بینک کے آلریڈی اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں. تو یہ ایک اہم ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو اس الٹیمیٹ ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرتا ہے. اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مختلف ڈاکومنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں ڈسبرسمنٹ سے پہلے، اس کے اندر ڈیمانڈ پرومزری نوٹ اہم ترین ہے، ایجنسی ارینجمنٹ ہے، اور مارگیج کے حوالے سے جو ٹائٹل بینک کو ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہے. تو یہ سارے اہم ڈاکومنٹس ہیں اور اس کی کلازز جو ہوتے ہیں وہ سارے کسٹمر کے کو ایک طرح سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے، کسٹمر کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا کیا کلازز ہیں، اس کی کیا امپلیکیشن ہے، کیونکہ پریکٹیکلی
یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر کسٹمر عجلت میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، وہ سگنیچر کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں سائن کرنا ہے بتاؤ، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے، ذمہ داری ہے بینک کے اسٹاف کی، کنسرنڈ آفیشلس کی، وہ دیکھیں کہ کسٹمر کو ساری کلازز کا ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل پتہ ہے. اور یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں پھر ظاہر ہے کیڈ والے جو ہیں اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک اور ایریا ہے جس میں کیڈ کا رول ہے، وہ ہے بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی، جس میں اس کا انٹریکشن دوسرے بینک سے ہوتا ہے جہاں سے بیلنس ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اس کو بھی پراپرلی مینیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کا لیکونا یا لوپ ہول نہ رہ جائے کہ الٹیمیٹلی جب بینک پے آف کرتا ہے دوسرے بینک کو اور ڈاکومنٹ سارے لیتا ہے، اس میں ٹائٹل کی پرفیکشن، اس میں ظاہر ایک تھوڑا سا ٹائم گیپ ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم گیپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد کیٹ کی ذمہ داریوں میں ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ منتھلی ایکسیپشن رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں جو سینئر مینجمنٹ کو پریزنٹ کی جاتی ہے، جس میں اوور آل پورٹ فولیو کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کہاں ایکسیپشنز ہیں، اس کی ہیلتھ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں. آخر میں ہم نے آپ سے بریفلی جو چیز ڈسکس کی تھی وہ سروے کے حوالے سے تھی جو پاکستان میں کنزیومر رائٹ کمیشن ہے، انہوں نے جو سروے کیا تھا مختلف، اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ اس کی فائنڈنگ شیئر کی تھی. اس میں خاص طور پہ مارگیج کے حوالے سے سروے کی فائنڈنگز بریفلی ہم نے آپ کو بتائیں، جس میں سیٹسفیکشن لیول کی بات ہوئی، کمپلین ہینڈلنگ کی بات ہوئی، اور اس میں ان فیکٹرز کی بات ہوئی جس کی وجہ سے کسٹمرز جو ہیں ایک بینک کو چوز کرتے ہیں مارگیج فائنینسنگ کے لیے، یا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک طرح سے ان کو انکلائن کرتی ہیں اسی ایک بینک سے ڈیل کرنے کے لیے. تو اوور آل اس سروے کی فائنڈنگ سے جو چیز سامنے آئی، نٹ شیل میں سمرائز اگر اس کو کیا جائے تو وہ یہی تھا کہ بینکس کو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اپنے اس ایریا میں، اور ظاہر ہے کسٹمرز کو نارملی کمپلینز رہتی ہیں اور ان کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ فرینکلی ایک مڈل میں آتا ہے، وہ بہت ہائی نہیں ہے، اور بینکس کی آبجیکٹیو ہونے چاہیے کہ اس سیٹسفیکشن لیول کو آگے بڑھائیں. آئیے جب ہم اب آگے بڑھتے ہیں، مارگیج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو ہم جیسے میں نے آپ سے اکثر کہا ہے کہ ہماری جو اسٹڈی ہے، ہماری جو لرننگ ہے، وہ ایک طرح سے اسٹیٹک نہیں ہونی چاہیے، وہ اس صورت میں نہیں ہونے چاہیے کہ ہم انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں. اب یہاں ہمیں ایک سوال کرنا چاہیے کہ جو مارگیج انڈسٹری ہے پاکستان میں ان پرٹیکولر اور گلوبلی ان جرنل، اس کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، یہ کنڈیشن کا معلوم کرنا، اور اس کے بیسس پہ اگلے آنے والے وقتوں کے لیے دیکھنا کہ یہ مارگیج انڈسٹری کے حالات کیا ہوں گے، یہ جاننا ضروری ہے. اور اس لیے ہم آئیے اب یہ دیکھتے ہیں، ایک گلوبل اسٹڈی ہوئی ہے ریسنٹلی، یہ مڈ 2009 میں یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی، اور اس کے 3 یا 4 مہینے بعد اس کے رزلٹ جب سامنے آئے اور رزلٹ پبلش ہوئے، اور یہ اسٹڈی جو کنڈکٹ کی گئی تھی اس میں ریٹیل بینکنگ کو ایک طرح سے فوکس کیا گیا تھا. یہ اسٹڈی ہر سال کنڈکٹ کی جاتی ہے ریٹیل بینکس کی، لیکن اس سال انہوں نے خاص طور پر ریٹیل بینکنگ کے حوالے سے مارگیج انڈسٹری کو فوکس کیا، اس کی پرائسنگ کی بات کی، اور اس میں اراؤنڈ 50+ بینکس انوالو تھے فرام یورپ، امریکہ اینڈ جاپان. یہ ریٹیل بینکرز تھے جو بہت زیادہ ایکٹیو تھے خاص طور پہ مارگیج فائنینسنگ میں. تو یہ اسٹڈی کے جو فائنڈنگز ہیں، ایک بہت لیڈنگ کنسلٹنسی فرم ہے اور یورپ کا ایک ایسوسیشن ہے جو مارگیج کے حوالے سے کسٹمرز کو اور اس کے اندر لیزون کرتی ہے، انہوں نے مل کے جوائنٹلی یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی. ضروری ہے کہ ہم گلوبل پرسپیکٹو کو بھی دیکھیں کہ گلوبلی مارگیج انڈسٹری کہاں پر ہے، کیونکہ اس کی امپلیکیشن الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی ہوگی. ہم یہ اکثر بات مینشن کرتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے سرکمسٹانسز کی بات کریں، جاپان کے سرکمسٹانسز کی بات کریں، یا یورپ کے سرکمسٹانسز کی بات کریں، تو وہاں اور ہمارے پاکستان کے سرکمسٹانسز میں کافی ڈفرینس ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے آسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کامن ہوتے ہیں، اور اس مارگیج کے حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان آسپیکٹس کو دیکھا جائے، کیونکہ جب گلوبلی جو ٹرینڈ سامنے آئیں گے وہ پاکستان کو بھی امپیکٹ کریں گے، پاکستان کی مارگیج انڈسٹری کو، ہاؤسنگ فائنانس انڈسٹری کو بھی ایک طرح سے افیکٹ کریں گے، اور جو پاکستان کے بینکس ہیں، جو اس کے پلیئرز ہیں، ان کو اس سے ایک طرح سے اویئرنیس ہونی چاہیے، جو ان کے سینئر مینجمنٹ ہے یا ان کے ڈیسیجن میکرز ہیں. یہ اسٹڈی جو کنڈکٹ کی گئی، انہوں نے پہلے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو لیا. وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہ تھا کہ 2001 سے لے کر 2007 تک جو مارگیج انڈسٹری تھی
وہ اس کے اندر ایک بڑی ریپڈ گروتھ آئی، اس کا والیوم بہت بڑھتے چلے گئے، اور اس کو دیکھا گیا کہ یہ ایٹ ٹائمز بہت سی کنٹری میں اس کا جو پرسنٹیج لیول تھا ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی، وہ جی ڈی پی سے بھی ایکسیڈ کر گیا تھا۔ مثال کے طور پر امریکہ میں یہ فگر مور دین 100% تھی، یو کے میں بھی یہ فگر جو تھی مارگیج انڈسٹری کی وہ اراؤنڈ 90% تھی آف دا جی ڈی پی۔ تو ان فگر سے، ان نمبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارگیج انڈسٹری میں گروتھ کتنی ریپڈ ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹرینڈ سامنے آیا، جو ایک چیز دیکھی گئی کہ 2003 کے بعد 2007 تک مارگیج انڈسٹری کی پروفٹیبلٹی میں ایک طرح سے ڈکلائن آنا شروع ہوا، ایک طرح سے اس اندر ریڈکشن شروع ہوئی، اور جو اس کے خاص طور پر نیٹ انٹرسٹ مارجن کا کانسیپٹ ہے، وہاں دیکھا گیا کہ بینک کے جو اسپریڈز ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت سے زیادہ نئے پلیئر انٹر ہو رہے تھے، اور چونکہ اس بزنس کے اندر کافی زیادہ ریٹرنز تھے، پروفٹیبلٹی تھی، تو نئے نئے پلیئرز آ رہے تھے، اور ایگزسٹنگ پلیئرز بھی ایک طرح سے اور نئے پروڈکٹس آفر کر رہے تھے۔ لیکن یہ پروفٹیبلٹی کا جو ٹرینڈ تھا، ڈکلائن جاری رہا۔ اس کو کسی حد تک میٹیگیٹ کیا گیا، کمپنسیٹ کیا گیا والیوم بڑھا کے۔ جو ایکٹیو پلیئرز تھے انہوں نے والیوم بڑھا کے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرن اوور کے اوپر انہوں نے پیسہ ایک طرح سے بنایا، پیسہ ارن کیا۔ لیکن جو ویلیو کریشن کا کانسیپٹ تھا اس کے اندر کوئی بہت امپرومنٹ نہیں آئی، اور یہ ٹرینڈ ظاہر ہے 2007 تک دیکھا گیا، اور بینک اس میں ظاہر ہے اسٹرگل کر رہے تھے۔ اب 2008 میں جب جو ایک طرح سے سب پرائم مارگیج کا کرائسس آیا، جس کو آپ اردو میں ہم کہتے ہیں ساری بساط الٹ کے رکھ دی، سب چیز ایک طرح سے چینج ہو گئی، پوری انڈسٹری کے ڈائنامکس بالکل جسے کہنا چاہیے چینج ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کرائسس نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لیا۔ پہلے بینکنگ سیکٹر اس کا ایک طرح سے لپیٹ میں آیا، پھر ساری دوسرے کنٹریز کے دوسرے سسٹمز کے بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹرز اس کی ایک طرح سے زد میں آئے، اور اس کے بعد اوور آل گلوبل اکنامک سلو ڈاؤن دیکھنے میں آیا، جس کے اثرات 2009 کے اینڈ تک دیکھے جا رہے ہیں۔ جب یہ چیز سامنے آئی، اور یہ جو اب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، تو مارکیٹ اب یہاں سٹینڈ کرتی ہے، جس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ کی چینج سچویشن کیا ہے، اور اس چینج سچویشن کو بیس بنا کر اس کو مد نظر رکھ کے اب ہم نے آگے 5 سال میں کس طرح آپریٹ کرنا ہے۔ تو اس کا جو فیکٹرز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس حالات میں تبدیلی لے کے آئے ہیں، وہ کیا آئے ہیں؟ وہ 4 فیکٹرز ہیں جس نے اس چیز کو امپیکٹ کیا ہے، مارگیج انڈسٹری کو امپیکٹ کیا ہے، اور مارگیج انڈسٹری کی پروفٹیبلٹی کو امپیکٹ کیا ہے۔ اور ان آرڈر ٹو مینیج دا پروفٹیبلٹی، ان 4 فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا فیکٹر لاجیکلی جو ہے وہ گلوبل اکنامک سلو ڈاؤن ہے، اس لیے کہ ایک جو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے، مارگیج کی جو انڈسٹری ہے، یہ اس کے ساتھ بہت سارے سب سیکٹرز انوالو ہیں، تو ساری جو انٹر ڈپینڈنسیز ہیں، جو انٹر لنکیجز ہیں، اس کی وجہ سے گلوبل سلو ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے اب بینکوں کے لیے وہ والیوم جنریٹ کرنا، وہ ریونیو جنریٹ کرنا پاسبل نہیں رہا۔ تو پہلا میجر فیکٹر یہ ہے۔ دوسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ ہے کاسٹ آف فنڈنگ کا۔ کاسٹ آف فنڈنگ ظاہر ہے بینکنگ میں ہم سب جانتے ہیں، آپ کے ساتھ اکثر ڈسکس ہوا ہے کہ کاسٹ آف فنڈنگ کا فیکٹر جب آپ کے سامنے ہوگا، اور کاسٹ اگر ہائی ہو جائیں گی تو اکارڈنگلی آپ کو اپنی پرائسنگ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پرائسنگ کسٹمر کو سوٹ کرتی ہیں یا نہیں۔ تو جب کاسٹ آف فنڈنگ کیوں بڑھ گئی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں ظاہر ہے ایک تو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب آپ نے اکارڈنگ ٹو دا نیو ریگولیشنس کیپٹل ایڈوکیسی کے حوالے سے، جس میں بازل 2 کا کانسیپٹ ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پہلے سورسز بینک کو چیپر فنڈنگ کے اویلیبل تھے سیکورٹائزیشن کے حوالے سے، اب اس کی اویلیبلٹی ایک طرح سے سسپیکٹ یا مشکل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے فنڈنگ کاسٹ جو بینکوں کی بڑھ گئی ہے، تو یہ بھی امپیکٹ ڈالتی ہے پروفٹیبلٹی پہ جو مارگیج کے لیے ہے۔ اور اس کے اندر جو تیسرا فیکٹر ہے جو اگین بہت اہم ہے، وہ ہے کاسٹ آف رسک۔ اس سارے کرائسس نے ہمیشہ آپ کو بار بار اس چیز کو مینشن کیا گیا، ریپیٹ کیا گیا کہ رسک فیکٹر اب ابھر کے سامنے آیا ہے، اور رسک کو مینیج کرنا، اور اس مینجمنٹ میں اوور آل ایک کاسٹ انوالو ہے، اور اس کاسٹ کو آپ اپنے کاسٹ اسٹرکچر میں، جو آپ کا اوور آل کاسٹ اسٹرکچر ہے، اس کے اندر جب تک اکاؤنٹ فار نہیں کریں گے، بلٹ ان نہیں کریں گے، تو آپ کی ٹرو کاسٹ سامنے نہیں آئے گی۔ تو کاسٹ آف رسک بھی ایک طرح سے اب بہت اہم ہے،
اور اس کو بینکوں نے مد نظر رکھنا ہے اور اس کو فوکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینکس ریگولیٹرز اب دیکھ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری میں کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کو ایک لیکچر میں اگر یاد ہو تو ہم نے امریکہ میں ایک کنزیومر پروٹیکشن ایجنسی کی بات کی تھی، اور یہ ایک ٹرینڈ اب دوسرے ممالک میں بھی آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کنزیومرز ہیں اور خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر میں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے پراپر ریگولیشنز ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے کہ یہ جو پری پیمنٹ کا کانسیپٹ ہے مارگیج لونز میں، کہ ایک کسٹمر اپنے لون کو پری پے کرنا چاہتا ہے، وقت سے پہلے پے کرنا چاہتا ہے، تو نارملی بینکس یہاں پر ایک پنلٹی چارج کرتے ہیں، چارج کسٹمر سے لیتے ہیں۔ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انجسٹ ہے، اس چارج کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک کسٹمر اگر وقت سے پہلے پیمنٹ کر رہا ہے تو بینک کے لیے تو ایڈوانٹیج ہے کہ بینک کو اس کے فنڈز واپس مل رہے ہیں، اور یہ بینک کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے ان فنڈز کو اس جو میچیورٹی مس میچ کو مینیج کرتے ہیں، تاکہ وہ کسٹمر کے اوپر برڈن نہ ڈالیں، کسٹمر سے ایک طرح سے پنلٹی چارج کر کے اس کو ریکور نہ کریں۔ ان کا اپنا جو ایک طرح سے کیش فلو ہے، جو اپنی ان کی جو ریونیوز اور اس کے ساتھ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو فیکٹرز ہے، اسی طرح ریٹس کی بھی اب بات ہو رہی ہے کہ ریٹس جو کسٹمر کو چارج کیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی سی ریگولیشن آنی چاہیے، تاکہ بینک اپنی مرضی سے، آلدو یہ مارکیٹ میکینزم کی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک ریزنیبل، ایک ایڈیکویٹ لیول کے ریٹس چارج ہونے چاہیے۔ تو ہم جب یہ چار فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اب یہ چیلنجز جو ہیں بینکوں کے سامنے مارگیج انڈسٹری میں ہیں، اب ان چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں گے یہ اسٹڈی چاہے یورپ میں، امریکہ یا جاپان میں کی گئی ہو، لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز پاکستان کے کانٹیکس میں بھی امپورٹنٹ ہیں، پاکستان سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی کے حوالے سے جو تقریباً 50+ بینکس تھے، ان کے جو سینئر ایگزیکٹوز تھے جو اس ایک طرح سے مارگیج فائنانس میں انوالو تھے، ایکٹیو تھے، ان سے مختلف سوالات کیے گئے اور ان سے ایک طرح سے فیڈ بیک لیا گیا کہ ان چیلنجز کو، ان چاروں فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے موونگ فارورڈ ڈاؤن دا روڈ 5 ایئرس آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی، آپ کس طرح ان چیلنجز کو ایڈریس کریں گے۔ صاف بات ہے کہ اگر آپ نے مارگیج بزنس میں رہنا ہے، اس بزنس میں پروفٹیبلٹی آپ نے جنریٹ کرنی ہے، تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے، یا فرینکلی آپ آل ٹوگیدر ایگزٹ کر جائیں، آپ بزنس کو چھوڑ دیں، کسی دوسرے سیگمنٹ میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ نے مارگیج انڈسٹری، جو کہ ہم بعد میں بات کریں گے، اس کی اہمیت صرف ایک بینک میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کا بھی ایلیمنٹ ہے۔ تو اس سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو میجرز آپ کہہ لیں، جو سٹیپس ان رسپونڈنٹس نے دیے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی سیلز کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے، ہم نے اس کو بڑھانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آئی، انہوں نے کہا جی ہم نے کراس سیلنگ کرنی ہے۔ ہم نے کراس سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مختلف پروڈکٹس کو ایک طرح سے اس کے ساتھ بنڈل کر کے دینا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ریموٹ چینلز کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ جب ہم ریموٹ چینلز کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر دوسرے ملکوں میں بھی اور پاکستان میں بھی برانچ کا جو ایک ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری چینل ہے وہ ایک اہمیت کا حامل ہے، زیادہ تر ٹرانزیکشن یہاں ہوتی ہیں۔ لیکن اب ریموٹ چینلز، جب ہم اس میں اے ٹی ایم کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کال سینٹرز کی بات کرتے ہیں، ہم دوسرے فیس ٹو فیس چینلز کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ضرورت ہے کہ ہم ان ریموٹ چینلز کو استعمال کریں۔ اس میں جو ایک اور فیکٹر سامنے آیا وہ تھا پرائسنگ کا اور رسک مینجمنٹ کا۔ رسپونڈنٹس نے کہا کہ جی اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پرائسنگ میکینزم کو مزید امپروو کریں اور ہم اس کو ڈیولپ کریں، اور اس میں جو چیز مینشن کی گئی وہ تھی کسٹمر بیسڈ پرائسنگ۔ اور ہم جب اس میں دوسرے آئٹمس کی بات کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آئی رسپونڈنٹ کی طرف سے جو فیڈ بیک ملی وہ یہ تھا کہ مڈل اور بیک آفس کو فیسلٹیز جو ہیں، جو آپریشن ہے، ایک طرح سے ان کو آپٹیمائز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کو بھی آپٹیمائز کیا جائے۔ آئیے ہم ان سارے میجرز کو جو کہ پرپوز میجرز ہیں اور جو کہ ان رسپونڈنٹس نے، بینک کے سینئر ایگزیکٹوز نے کہا ہے، ان پہ ذرا مزید نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم سیلز کی پروڈکٹیوٹی کی یا اس کی ایک طرح سے کیپیبلٹیز کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرح سے
کراس سیلنگ کرنی ہے. اس اسٹڈی کے دوران جو ایک چیز اور دیکھی گئی کہ نارملی جب یہ بوم پیریڈ تھا تو جو مارگیج انڈسٹری میں بینکس اپنے اس پروڈکٹس کو آفر کرتے تھے اس کے 3 طریقہ کار تھے. اس میں پہلا یہ تھا کہ اسٹینڈ الون بیسس پہ مارگیج کا پروڈکٹ آفر کیا جاتا تھا اور ظاہر ہے اسٹینڈ الون بیسس پہ وہ پروفیٹیبل ہوتا تھا. یا دوسرا جو ایک طریقہ کار تھا یا دوسری اپروچ تھی وہ تھی ہک اسٹریٹجی کی. ہک اسٹریٹجی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ اس کو دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ سیل کرتے ہیں ٹو ایکوائر دا کسٹمر, اور اس میں بہت زیادہ ریٹرنز کے اوپر کیئر نہیں کی جاتی تھی. تو تیسرا اسپیکٹ ہائبرڈ کا ہے, اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ مختلف پروڈکٹس کو ایک طرح سے بنڈل کر کے آفر کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو مارگیج کا پروڈکٹ ہے اس کو بھی اتنا ہی پروفیٹیبل ہونا چاہیے جیسے دوسرے پروڈکٹس ہیں. تو جب ہم نے سیلز کی پروفیٹیبلٹی کی, پروڈکٹیوٹی کی اور ان کی کیپیبلٹیز کی بات کی تو اس میں ظاہر ہے جو چیز سامنے آئی کہ آپ نے اپنی کراس سیلنگ کو امپروو کرنا ہے. آپ نے جو مختلف کراس سیلنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ مختلف پروڈکٹس اپنے کسٹمر کو آفر کرنے ہیں, اور اس کا ذکر اکثر دفعہ ہوا ہے کہ شیئر آف دا والٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر یہ ہوتا ہے. اور اگر ہم دوسرے کراس سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ کریڈٹ کارڈز ہیں, وہ کرنٹ اکاؤنٹس ہیں, وہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں, وہ انشورنس کے پروڈکٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو دوسرے پروڈکٹس ہیں کراس سیلنگ کے اس میں آتی ہیں. پھر جو اس میں ایک اور چیز سامنے آئی کہ آپ نے کس طرح نئے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا ہے, لیکن نئے پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ میں رسپونڈنٹس نے یہ کہا کہ ان کے پاس جو ظاہر ہے اس وقت انڈر دا سرکمسٹانسز بجٹ کنسٹرینٹس ہے, وہ نئے پروڈکٹس لا نہیں سکتے. موجودہ پروڈکٹس ہیں وہ کسی حد تک ان کا پرپس سرو کر رہے ہیں, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے ان پروڈکٹس کو ایک طرح سے جو نان فائنینشیل پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ انٹروڈیوس کر کے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے کی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کیا جائے, یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو پیکیجز ہیں اس کو بنڈل کر کے ایک طرح سے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں جو تھیں اس حوالے سے سامنے آئیں. اور جب ریموٹ چینلز کی بات ہوئی تو اس میں جو کچھ ریموٹ چینلز ہیں خاص طور پہ کال سینٹر اور انٹرنیٹ, ابھی تک بینک اس کو ایک طرح سے انفارمیشن سینٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو رسپونڈنٹس نے یہ کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چینلز ہیں پری سیل کے طور پہ استعمال ہوں, کہ جہاں جب کسٹمر کو ٹارگیٹ کیا جائے, کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو ان چینل کے تھرو کیا جائے, اور ایکچولی جب سیلز ڈیل کنکلوڈ ہوں تو وہ آ کے برانچ کے اندر ہوں. تو ان ریموٹ چینلز کو ویسے بھی کیونکہ اس میں بینک کی فکسڈ انویسٹمنٹ انوالو ہے, اس کو اور زیادہ پروڈکٹیو بنانے کے لیے اور آپ کی سیلز اور مارگیج کی پروفیٹیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے اس کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کرنا ہے. اس کے بعد جو تیسرا آئٹم ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا میجرز کے حوالے سے جو یہ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں یہ رسپونڈنٹس جن کی اسٹڈی ہوئی تھی, وہ تھا پرائسنگ کا اور رسک مینجمنٹ کا. پرائسنگ میں بات کی گئی کسٹمر بیسڈ پرائسنگ, یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور یقیناً آپ نے مارکیٹنگ کے کورس میں اس کو پڑھا ہوگا, لیکن بریفلی آئیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پرائسنگ شوڈ بی کسٹمر بیسڈ تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا پیچھے اسپرٹ کیا ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے. تو اس کو اگر ہم بریفلی سمپل ٹرمز میں ڈیفائن کریں کمپیئر کرتے ہوئے کہ نارملی جو پرائسنگ ڈٹرمن ہوتی ہے وہ کاسٹ پلس فیکٹر پہ ہوتی ہے, کہ جو پرائس ایک پروڈکٹ کی یا سروسز کی ڈٹرمن کی جاتی ہے اس کے سامنے جو ڈٹرمن کرنے والا ایک طرح سے مینیجر ہوتا ہے یا جو ذمہ دار ایک طرح سے سٹاف ہوتا ہے وہ اپنی کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر سرٹن مارک اپ ایڈ کر کے پرائس ڈٹرمن کر لیتا ہے. یہ بظاہر بہت سمپل کانسیپٹ ہے اور زیادہ تر یہی پریولنٹ ہے, لوگ اسی میکینزم کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس پرٹیکولر اپروچ کے اندر کچھ ڈرا بیکس ہیں. خاص طور پہ یہ ڈرا بیکس یہ ہیں کہ آپ اس میتھڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ اپنے پروڈکٹ کو اوور پرائس کر دیں. اگر آپ اوور پرائس کریں گے تو آپ مارکیٹ شیئر لوز کریں گے, آپ کسٹمر لوز کریں گے, آپ ریونیو لوز کریں گے. یا دوسری صورت میں آپ اس کو انڈر پرائس بھی کر سکتے ہیں. انڈر پرائس کریں گے تو اس کا بھی امپیکٹ وہی آئے گا ایڈورس آپ کی سیل کے اوپر, آپ کے ریونیو کے اوپر. تو ان ڈرا بیکس کو جو بظاہر یہ سمپل ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسرا کانسیپٹ سامنے آیا جو آلٹرنیٹ پرائس بیسڈ کسٹمر بیسڈ پرائسنگ کا, وہ ہے ای وی سی کا کانسیپٹ. جب ہم ای وی سی کی بات کرتے ہیں تو ای وی سی جو ہے اکنامک ویلیو فار کسٹمر از ان اے وے آلٹرنیٹ ٹو جو نارمل جو ایک کاسٹ پلس کا جو پرائسنگ کا جو ایک طرح سے کانسیپٹ ہے, جو اسٹریٹجی ہے,
اس کے مقابلے میں یہ کسٹمر بیسڈ ایک طرح سے اپروچ ہے. اور ظاہر ہے جب ہم نے بات کی کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسٹمر بیسڈ پرائسنگ میں آپ کمپیٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس اور سروسز کے ساتھ، اور کسٹمر کو وہ ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں جو اس کو ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز پروڈکٹ ملتی ہے. تو اس کا طریقہ کار مختصراً سمپلی یہ ہے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ اپنے پروڈکٹ سے یا اپنی سروس سے کسٹمر کو کیا ویلیو پرووائڈ کر رہے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز، اور اس کے بعد میں آپ نے اس کو ایک طرح سے کوانٹیفائی کرنا ہے. کوانٹیفائی کر کے جب آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ کیا وہ ویلیو اس کا کسٹمر کے لیے جو انسینٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹنگ پروڈکٹس جو ہے کہ وہ کیوں اس طرح شارٹ فال یا اس کے اندر جو ایک طرح سے سرپلس ہوگا وہ کس طرح جنریٹ ہوگا. اس کی ایک کانکریٹ مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ایک کمپنی ایک طرح سے جو سیل کرتی ہے تو کسٹمر کو وہ $200 سے کاسٹ کرے گا. اس کے برعکس اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے میں اوور دی لائف آف دا پیریڈ اس کو $600 کی سیونگ ہوگی. سے ان ٹرمز آف اس کی جو بہتر ریلائبلٹی ہے، اس کی ریپیئرس کا جو کانسیپٹ ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب اس کو $600 کی سیونگ ہوگی تو اس کا جو نیٹ سرپلس ہے وہ ایک طرح سے $400 ہوگا. اب آپ نے اس $400 کے سرپلس کو ایک طرح سے بیس بنا کے کسٹمر کو ایڈوائز کر کے ایجوکیٹ کر کے بتانا ہے کہ تمہیں یہ $400 کا سرپلس مل رہا ہے ہمارے پروڈکٹ کو یوز کرنے میں. لیکن ظاہر ہے جب آپ اس کی پرائسنگ فکس کریں گے تو $400 کے حساب سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے $400 کے بیسس پہ پرائس فکس کر لی تو کسٹمر کو انسینٹیو ختم ہو جائے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر وہ پرائس آپ $200 کی بھی فکس کریں تو پھر بھی آپ کسٹمر کے لیے $200 کا ایکسٹرا ایک طرح سے سرپلس پرووائڈ کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے انسینٹیو ہوگا کہ وہ ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرس اس ویلیو کو جو آپ اس کو آفر کر رہے ہیں اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کرے اور آپ کے پروڈکٹ کو استعمال کرے. یہاں جو چیز خاص طور پر مینشن کرنے والی ہے کہ ظاہر ہے آپ کاسٹ کو اگنور نہیں کر سکتے. دیر ہیز ٹو بی اے کاسٹ فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. لیکن جب آپ کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ EVC کے حوالے سے اگر آپ کی کاسٹ کور نہیں ہو رہی اور جو کسٹمر کو آپ پرائس آفر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کے فیچرز کو، پروڈکٹ کے ڈیزائنس کو ایک طرح سے اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں اور اپنے کاسٹ اسٹرکچر کو ریوائز کریں تاکہ آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ کسٹمر کو آپ EVC کے تحت ایک ویلیو دے سکیں ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹنگ پروجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ جب ظاہر ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور اب جو بینکوں کا سلسلہ اور ہم نے بات کی تھی کاسٹ آف فنڈنگ کی، تو اس کو خاص طور پہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ کی فنڈنگ کاسٹ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور اس کے ساتھ انٹرمیڈیشن کاسٹ بھی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے کاسٹ اسٹرکچر کو بہت ڈریسٹیکلی ریویو کرنا پڑے گا، اور یا اپنے پروڈکٹ کے فیچرز کو اس طرح بلڈ کرنا پڑے گا کہ کسٹمر کو آپ اور زیادہ ویلیو جنریٹ کر کے دے سکیں اور آپ کمپیٹ کر سکیں، اور کسٹمر کو ایکوائر کرنے کے لیے اور کسٹمر کو ریٹین کرنے کے لیے ضرورت ہے. اس کی ایک اور کانکریٹ مثال ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ جب ہم ایک پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں، ایک سارٹ آف جو آپ کہہ لیں کہ اسپیئر پارٹ ہے، وہ بہت ساری کمپنیز ہیں. اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچر کا جو کانسیپٹ ہے OEM کا، ایک کمپنی ہے جو اپنے پروڈکٹس کو ان OEM کو ایک طرح سے سیل کرنا چاہتی ہے، مارکیٹ کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ OEM کی مارکیٹ میں بہت سے زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں. اس فیسلٹی کو ان ہاؤس ڈیولپ کرنے کے لیے سے $1,50,000 کا خرچہ آتا ہے ان ہاؤس یا باہر سے بائی کریں. تو آپ کا جو وہ کسٹمر فرض کیجئے جو کہ کسٹمر بیس پرائسنگ کا فالو کرتا ہے، وہ آفر کرتا ہے ان OEMs کو کہ آپ بلڈ کرنے کے بجائے ہم سے لیں، تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو چھوٹے کسٹمرز ہیں ان کو تو ظاہر آفر دے دیں گے، لیکن اگر آپ بڑے کسٹمرز کو کس طرح جو ان کا انسینٹیو ہے $150,000 کو خرچ کر کے ان ہاؤس بلڈ کرنے کا، آپ ایک طرح سے اس انسینٹیو کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرتے ہوئے آپ اس کو یہ آفر کریں جس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں بلک ڈسکاؤنٹ کا. آپ اس کو کہیں گے کہ جی انیشیل $1,000 پہ آپ کو جو 1000 جو یونٹس ہوں گے اس پہ ہم آپ کو $20 چارج کریں گے، اس کے بعد جو نیکسٹ 1000 ہوگا اس پہ $15 پر یونٹ چارج کریں گے، اور اس کا جو نیکسٹ ہوگا $10 پر یونٹ چارج کریں گے. تو اس طریقے سے اس والیوم ڈسکاؤنٹ سے، اس بنڈلنگ سے آپ OEM مارکیٹ کو بھی کیپچر کر لیں گے. ان کے لیے بھی یہ انسینٹیو ہوگا
کہ وہ ان بلٹ کرنے کے بجائے وہ بائی ان آپ سے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو چھوٹے مینوفیکچررز ہیں ان کے لیے تو آلریڈی انسینٹیو آپ نے پرووائڈ کر دیا گیا ہے. تو ان کانکریٹ ایگزامپل سے جو کسٹمر بیس پرائسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ کسی حد تک آئی ہوپ کہ کلیئر ہوتا ہے، اور اس چیز کو ظاہر ہے اب بینکوں نے ایک طرح سے فالو کرنا ہے، یا بینکوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو آپ کی مارکیٹنگ ٹیم ہے ان کو کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. ایک اور چیز یہاں بتانا ضروری ہے کہ ظاہر ہے یہ بظاہر یہ کانسیپٹ بہت سمپل لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں اتنا سمپل نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ویلیو ڈٹرمن کرنے کی بات کرتے ہیں تو مختلف سیگمنٹس، مختلف کسٹمرز کے ویلیو ڈرائیورز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کو کوانٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. اس میں مارکیٹ میں اسٹیٹسٹیکل ٹولز موجود ہیں، ماڈلز موجود ہیں بہت سوفسٹیکیٹڈ، لیکن اس کے بغیر بھی اگر اس کانسیپٹ کو آپ اپلائی کریں تو کسی حد تک جنرلائز ٹرمز میں آپ کسٹمر کو کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس کو فائدہ بتا سکتے ہیں. تو جب ہم نے کسٹمر بیسڈ پرائسنگ کی بات کی تو آئیے اب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ میں جو یہاں چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے پروسیسز کو، آپ اپنے اپروچ کو ان ٹرمز آف سلیکشن آف دا کسٹمر امپروو کرنا ہے، تاکہ جو سلیکشن پروسیس ہے اس کے اندر آپ رسک فیکٹر کو انکارپوریٹ کریں، اس کو اس طرح بلٹ ان کریں کہ انیشلی جو پہلے سلیکشن پروسیس میں بہت سی چیزوں کو آپ اوور لک کرتے تھے، جس کی وجہ سے رسک کا فیکٹر جو ہے وہ وہاں پر ایک طرح سے ایڈریس نہیں ہوتا تھا. تو اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس حوالے سے سلیکشن پروسیس کو میں رسک کو لے کے آئیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ سلیکشن کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے مانیٹرنگ کی، مانیٹرنگ آف دا پورٹ فولیو. اس میں بھی آپ کو وہ میتھڈس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپروچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ آن گوئنگ بیسس، آن ریئل ٹائم بیسس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پورٹ فولیو کی ہیلتھ کیا ہے، کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ERM کے کانسیپٹ میں جو ڈیش بورڈ کی بات کی تھی، اسکور کارڈ کی بات کی تھی، وہی کانسیپٹ ہے جو یہاں اپلائی ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے. تو جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہم نے آئٹم اس میں کہا تھا وہ ہم نے مڈل اور بیک آفس کی آپٹمائزیشن کا اور IT کی آپٹمائزیشن کا. اس کانسیپٹ میں جو چیز جس کی ضرورت ہے کہ جب ہم کنزیومر فائنانسنگ میں مارگیج کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو پروسیس ہوتے ہیں، ایک اوریجنیشن پروسیس ہوتا ہے اور ایک سروسنگ کا پروسیس ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان پروسیسز کو ایک طرح سے اس کے اندر سیگمنٹائز کر کے اس کو آپٹیمائز کریں. اوریجنیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پروڈکٹ ڈیزائن کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر ایک طرح سے رسک مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور جب ہم سروس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ لیٹیگیشن ہے اور ریکوری ہے. تو ان کو سیگریگیٹ کر کے اسی کے حوالے سے جو آپریشن ہے آپ کس حد تک اس کو جیوگرافیکلی آپٹیمائز کر سکتے ہیں، اپنے بیک آفس کو کس حد تک آپ اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، آؤٹ شور کر سکتے ہیں. تو یہ آلٹرنیٹیوز ہیں جو رسپونڈنٹس نے بتائے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اس چیز کو مینشن کیا کہ ہم ان ایریاز میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے بغیر آپٹیمائزیشن کے بغیر یہ مقصد حل نہیں ہو سکتا. اور جب ہم IT آپٹیمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جو جس میں سامنے آتی ہے کہ آپ کا جو لوکل سیٹ اپ ہے، اگر آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر بہت سی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو کنسالیڈیٹ کر لیں تو نہ صرف آپ کاسٹ کٹنگ کریں گے، کاسٹ امپروو کریں گے، بلکہ اوور آل جب ہم کسٹمر ویو کی بات کرتے ہیں، کسٹمر کا ایک طرح سے میکرو ویو کی بات کرتے ہیں، اس میں آسانی ہو جائے گی. اور آپٹیمائز آپ اس میں بھی جیوگرافیکل آپٹیمائزیشن کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہم اگر ایک آپ کو اگزامپل دیں، پاکستان میں کچھ بینکس ہیں جہاں ان کے IT سینٹر اس حوالے سے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا مین ہب جو ہے وہ نارملی سنگاپور یا ہانگ کانگ میں بیس کرتا ہے. تو اس سے بہت ساری ایسے بینیفٹس ملتے ہیں، کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے، اور آن ریئل ٹائم بیسس آپ اپنے ڈیٹا کو کیپچر کر کے اکارڈنگ اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں. تو یہ جو IT آپٹیمائزیشن کا کانسیپٹ ہے اس طرح اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. اور ہم جب IT آپٹیمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہم نے اس اہم آسپیکٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سارے فیکٹرز کو کرنا ہے. اب جب ہم نے سارے جو 5 6 یا 7 جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، اس کو میجرز کو جو اڈاپٹ کرنا ہے جو رسپونڈنٹس نے بتایا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹیل بینکس ایک طرح سے ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہیں 2009 میں. اب انہوں نے بہت میجر پالیسی ڈیسیجنز لینے ہیں کہ یہاں سے اگلے 5 سال کے لیے جو انہوں نے ان میجرز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے
کیا کرنا ہے. تو سب سے جو اہم چیز سامنے آئی ان میجرز کے حوالے سے کہ اب جو بینکس ہیں، ریٹیل بینکس جو آفر کر رہے ہیں مارگیج کی فیسلٹیز، وہ اسٹینڈ الون بیسس پہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب حالات بدل گئے ہیں. پہلے چونکہ مارگیج ایک گروتھ انجن تھا، گروتھ ڈرائیور تھا، اور آپ کا جو کریڈٹ بیس ماڈل تھا جس کی وجہ سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے تھے اور آپ فنڈنگ کاسٹ کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آپ اپنی ٹریجری سے بورو کر لیتے تھے یا انٹر بینک میں جا کے آپ بورو کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کو ریٹرنز اتنے زیادہ مل رہے تھے تو وہ آپ کو ایک طرح سے میٹر نہیں کرتا تھا. لیکن اب اس نئے ماڈل کے تحت یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو ہائبرڈ اپروچ لینی ہے. آپ نے ہائبرڈ اپروچ لے کر آپ نے اس مارگیج کے پروڈکٹ کو آگے بڑھانا ہے، اس کی پروفٹیبلٹی کو سسٹین کرنا ہے. اس کو دوبارہ اگر اس لیول پہ آپ کم از کم نہیں لا سکتے تو ایک ڈیسنٹ لیول پہ واپس لے کے آئیں. اس میں وہ بینک اب خاص طور پہ ان کی اہمیت ہو جائے گی جو کہ ڈپازٹ بیسڈ ہیں، جن کے پاس ایک اپنا ڈپازٹ کا بہت بڑا بیس ہے، ڈپازٹ مکس ہے ان کے پاس، اور ڈپازٹ مکس کی وجہ سے ان کی جو فنڈنگ کاسٹ ہے وہ ایک اتنی کمپیٹیٹیو ہے کہ وہ اگر مارگیج کے پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ کمپیٹیٹیو پرائسنگ اپنے کسٹمر کو آفر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ اسٹینڈ الون بیسس پہ اب پروفٹیبلٹی جو ہے ایک مارگیج یونٹ کی وہ پاسبل نہیں ہے، اور وہ بینک جن کا ڈپازٹ کا ایک طرح سے بیس ہے وہ ان کو ایڈوانٹیج ہے. اور پاکستان میں ظاہر ہے دیکھا گیا ہے کہ بینکس نارملی ڈپازٹ کی بات تو کرتے ہیں لیکن ڈپازٹ پروڈکٹس کے حوالے سے، اس کے اندر کسٹمرز کو انسینٹیو دینے کے حوالے سے، سیونگ کے حوالے سے ان کے ایفرٹس جو کہ ہونے چاہیے اس نیچر کے حوالے سے، اس ارجنسی کے حوالے سے وہ نظر نہیں آتے. تو اگر وہ بینک خاص طور پہ پاکستان میں جو مارگیج کی اس یونٹ کو، مارگیج کے سیگمنٹ کو، مارگیج کی بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ان میجرز کو سامنے رکھنا پڑے گا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ بینکس جو سٹینڈ الون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے جو صرف ہاؤس بلڈنگ کی بات کرتا ہے. ظاہر ہے اب اس کو ایک طرح سے یہ کنسٹرینٹ اس کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن وہ بینکس جو مارگیج کی فیسلٹیز آفر کر رہے ہیں ان کے لیے یقیناً اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ ان سارے ایریاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس کو آپٹیمائز کریں، اپنے ایفرٹس کو بڑھائیں اور اپنی جو ان کی جو اپروچ ہے اس کے اندر ایک میجر چینج لے کے آئیں. جب ہم نے ساری بات کی تو آئیے پھر ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس کو ایک کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہیے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ کیا ہے. ہم اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں لیں کہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، اور جب ہم نے اگر آپ کو یاد ہو بیس آف دا پیرامڈ کی بات کی تھی تو اس میں ہاؤسنگ سیکٹر کی ایک اہمیت ہے. یہ ایک بہت بڑا بیس آف دا پیرامڈ 4 بلین پلس کی جب ہم نے آپ کے ساتھ کچھ لیکچرز میں شیئر کیا تھا کہ وہ لوگ کیا ہیں، ان کی کیا نیڈز ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کا کیا ایک طرح سے اسپینڈنگ لیول ہے. تو اس میں جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے یہ ایک طرح سے ٹرانسپورٹیشن سے زیادہ، انرجی سے زیادہ اور ٹرانسپورٹیشن سے کم ہے، لیکن اٹس اے میجر سیکٹر. اور اراؤنڈ 352 بلین ڈالرز کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک طرح سے جو اسپینڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر مارگیج پیمنٹس ہیں، امپیوٹیڈ رینٹس ہیں، ریپیئرز ہیں، یہ مارکیٹ ہے. اور ان اے کنٹری لائک انڈیا دس از اراؤنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف 62 بلین ڈالرز. تو یہ وہ جو بیس آف پیرامڈ کے مختلف سیگمنٹس ہم نے آپ سے ڈسکس کیے تھے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. ان کے لیے اس کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ جو مارگیج فائنانسنگ کا جو ایریا ہے وہ بینکس جو مائکرو فائنانس میں حالانکہ انوالو نہیں ہیں، کمرشل بینکس ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی اسٹریٹجیز کو ایک طرح سے نئی اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کریں، اڈاپٹ کریں. اور اس کا جو بیس آف پیرامڈ کا جو پاکستان میں ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروڈکٹس کو، اپنی پالیسیز کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ اس سیگمنٹ کو بھی اپروچ کر سکیں. یہاں جو چیز مینشن کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی 30% پاپولیشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کچی آبادیوں میں رہتی ہے. یہ کچی آبادیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جس جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹائٹل نہیں ہوتا، ان کی ملکیت نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی وہاں سے ہٹائی دیے جا سکتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو کچی آبادیاں ہیں جس کو اسکواٹر سیٹلمنٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کے اوپر فوکس کر کے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ایک طرح سے کر کے ٹارگٹ کیا جائے اور اس چیز کو ایک طرح سے کوشش کر کے ان کو اپروچ کر کے ان کو وہ ٹائٹل دلوا کے یا ان کو فارملائز سیکٹر میں لا کے اس میں جہاں تک
ہم ہاؤسنگ کی نیڈس کی بات کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا اس کی نیڈس ہیں, اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کا پوٹینشیل ہے. اور اس میں جو ہم نے رپورٹ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی IFC کی, اس میں خاص طور پہ پاکستان کا ذکر اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں ایک یونیک سچویشن ہے ایز کمپیئر ٹو نیبرنگ کنٹریز لائک بنگلہ دیش اور انڈیا, کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اربن ایریاز میں ہیں. اس سیگمنٹ کے لوگ وہ ایک طرح سے نان اربن ایریاز, ولیجز میں یا آپ کہہ لیں قصبوں میں نہیں ہیں, بلکہ میجر سٹیز کے اندر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے پاکستان میں ایک NGO کا ذکر کیا. وہ NGO جو ہے خاص طور پہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہا ہے, اور انہوں نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف, آپ سن کے میرے خیال سے حیران ہوں گے, $700 جو تقریباً 56,000 روپیہ بنتا ہے, 55 یا 60,000, اس کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ پرووائڈ کی ہے. اور اس میں $125 جو ہے انیشیل ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے, اور باقی جو ہے $575 جو ہے وہ 8 ایئرس میں ایکول منتھلی انسٹالمنٹس میں ایک طرح سے ری پے کرنا پڑتا ہے, جو کہ پر منتھ $14 سے زیادہ نہیں بنتا. تو یہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے آئیڈیا, اور وہ بڑا سکسیسفل ہے. اور وہ کافی کمیونٹیز میں جا کے, کافی لوکلز علاقوں میں جا کے انہوں نے اس چیز کو کیا ہے. اور اس کا سکسیس ریٹ دیکھتے ہوئے کچھ کمرشل بینکس بھی جو پاکستان میں ہیں وہ بھی اس بزنس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں. وہ بھی ایک طرح سے انٹرسٹ انہوں نے شو کیا ہے کہ ہم بھی اس سیکٹر میں آ کر کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح آپ بزنس کیس بنا کے اس کے اندر ایک طرح سے اہمیت حاصل کر سکتے ہیں. جو یہاں جو چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کچی آبادیوں کی بات کرتے ہیں, اس کا ایک اپنا ڈائنامکس ہے. جو سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ یہ انفارمل سیکٹر ہے. جو کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں, ظاہر ہے ان کی نیڈز وہی ہوتی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سوشل اسکیمز آتی ہیں تو چونکہ جن جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں یہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس فارمل ٹائٹل نہیں ہوتا, جس کو ڈیٹ کیپٹل کا نام دیا گیا ہے. سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ہیوج ڈیٹ کیپٹل ہے, جس کو پیرو کے اکانومسٹ ڈی سوتو نے بھی مینشن کیا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ڈیٹ کیپٹل کا, اگر اس کو ایکٹیویٹ کر لیا جائے تو کتنی زیادہ ویلیو جنریٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اس کے اندر ڈرا بیکس ہیں, جو کنسٹرینٹس آتے ہیں, جو کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو جو سیوک ایمینٹیز ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سیوریج لائن پرووائڈ کرنی ہے, ان کو الیکٹریسٹی کا کنیکشن دینا ہے, ان کو گیس کا کنیکشن دینا ہے, ان کو پانی کا کنیکشن دینا ہے, تو وہاں پر یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کہ جن جگہوں پہ رہ رہے ہیں ان کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے, تو پھر ان سے اگر آپ نے کوئی چارجز لینے ہیں, چاہے وہ چارجز کتنے نامنل کی نہ ہو, وہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں اس سیکٹر کو بھی مد نظر رکھیں. وہ اپنا جو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ بڑے شہروں میں بڑے کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنا ہے, وہ اس سیکٹر کو بھی دیکھیں. اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے اپنی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی, نئی پالیسیز کو ایک طرح سے اس کے اندر ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت ہے, اور ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ ظاہر ہے ایک کنٹریبیوشن کر سکیں گے اپنی اکانومی کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو بھی آپ ایک طرح سے پرفارم کر رہے ہوں گے. تو اس کو جب ہم سارے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, اور پاکستان میں ظاہر ہے اس چیز کی اہمیت ہے کہ ہاؤسنگ کے سیکٹر کو ہم مد نظر رکھیں, اور جو لوگوں کی ہاؤسنگ کی نیڈز ہے ایک طرح سے اس کو کیٹر کریں, تو بینکوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایریا کا بھی توجہ دیں. جب ہم سارے کو اب ایک طرح سے سمرائز کریں تو یہ جو مارگیج کا جو کانسیپٹ ہے, ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے, اس میں صرف بزنس کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اس میں صرف پروفیٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ کمیونٹی کو بھی ایک طرح سے سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو ہمارا انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہے وہ ہوگا آٹو لون کے حوالے سے. جب ہم آٹو لیزنگ اور فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, تو اس کے لیے کوئی بات جو ہے کہ ہمیں پہلے اپنے کانٹیکسٹ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو آٹو انڈسٹری ہے اس کی کیا ڈائنامکس ہیں. ایز اے بینک اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک آٹو لون کا پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو آفر کرنا ہے, تو پاکستان کی جو آٹو انڈسٹری ہے اس کے کیا ڈائنامکس ہے. جیسے کہ جو فگرز سامنے آئی ہیں ریسنٹ, اس میں آٹو انڈسٹری ایز اے ہول 2.8% GDP میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایبسولوٹ فگر ہے وہ $3.6 بلین کی ہے, جو انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے GDP میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کے اندر جو ایک اور چیز ہے کہ وہ جو مینوفیکچرنگ کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر اس کا کنٹریبیوشن ٹو دی ایکسٹینٹ آف 16% ہے. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کتنی ڈائنامکس ہے, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور بینکوں کے لیے جب پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ اور سروس آفر کرنے کی بات آتی ہے آٹو لون کے حوالے سے, تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کون سے کی پلیئرز ہیں. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے کی پلیئرز دوسرے رسپیکٹ میں بینکس کے کسٹمر ہوتے ہیں, ان کے کارپوریٹ کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کے کمرشل کسٹمرز ہوتے ہیں. اس میں جو کی پلیئرز ہیں جو کہ جن کی ڈائنامکس, جن کے آپس کی ریلیشن شپ, جن کی آپس کی پالیسیز بہت اہمیت کی حامل ہیں, وہ ایک طرح سے آٹو مینوفیکچررز ہیں. خاص طور پہ جو میجر ہیں جن کو آپ کا ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. 5 یا 6 میجر آٹو مینوفیکچررز کمپنیز ہیں جو کہ بسز بھی بناتی ہیں, پیسنجر ٹرکس بھی بناتے ہیں اور پیسنجر کارز بھی بناتے ہیں. اس کے بعد جو اس کے اندر جو اہم اور ہے وہ آٹو ڈیلرز اور آٹو ڈسٹریبیوٹرز ہیں. یہ ان کا بھی بہت اہم رول ہے کہ ان کی جو ڈائنامکس, ان کی اپروچ, ان کی پالیسیز اوور آل سیکٹر کو امپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آٹو پارٹ مینوفیکچررز ہیں پاکستان میں جو کہ بہت ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا بھی ایک سیکٹر ہے, ان کی بھی اپنی ایک طرح سے ریکوائرمنٹس ہیں, نیڈز ہیں, اور وہ انٹریکٹ کر کے اس سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آٹو پارٹ امپورٹرز ہیں اور ڈیلرز ہیں جو کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ کہا گیا ہے مور دین 75% آٹو پارٹس ابھی بھی باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے, سیکٹر ہے, جس کی ڈائنامکس کو, جس کی انٹریکشن کو ہم نے ایز اے بینکر مد نظر رکھنا ہے. اس کے بعد جو ایک اور پلیئر جو ہیں وہ ہیں انشورنس کمپنی کی. جب ہم بات کرتے ہیں جو کار کی انشورنس کی کمپنی ہے, ان کی بھی اپنی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ کار کا انشورڈ ہونا ضروری ہے. جب آپ لوننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں انشورنس کمپنی کی پالیسیز, ان کے پروسیجرز, ان کا پرائسنگ میکینزم یہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایکٹیو پلیئر ہے اس ساری انڈسٹری کے اندر وہ ہیں گراجز اور ریپیئر شاپس. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اور اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو جب ہم ایک آٹو لون پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس ڈائنامکس کو, اس تناظر کو, اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے تاکہ ہمیں جب پالیسیز بنائیں, پروڈکٹس ڈیولپ کریں تو ان کا جو ہے ان پٹ لیں. انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ اب ہم آپ کے ساتھ جو آٹو لون کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن ہے وہ کچھ ڈسکس کریں اور اس کے بعد پروڈکٹ فیچرز کی بات کریں. ٹل سچ ٹائم, اللہ حافظ.